اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اہل ایمان اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ تھا، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ وہ لوگ جو ابھی تک کافر ہیں، کفر پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، ان کے کان بھی سیل ہو گئے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے، بہت بڑا۔ دوسرے رکوع میں منافقین کا تذکرہ تھا، تیسرے رکوع میں دعوت تھی، لوگوں اپنے رب کے بندے بن جاؤ۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس زیر بحث آیا، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل سے گفتگو شروع ہوئی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ پہلا رکوع پانچواں جو تھا سورہ بقرہ کا، اس میں انہیں دعوت تھی کہ انسان بن جاؤ، تم میرے نبی کو پہچان رہے ہو کہ وہ سچا نبی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے اور اس پر ایمان لاتے، لیکن ولا تکونوا اول کافر بہ، لیکن اس کا انکار کرنے والوں میں پہل کرنے والے نہ بنو۔ اور پھر چھٹے رکوع سے وہ پروسیکیوشن ان کے خلاف ہوئی، استغاثہ بیان ہوا، اور پھر 10 رکوع پورے جو ہیں ان کو آئینہ دکھایا گیا، ان سے بحث تمیز کی گئی، اور پھر 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل کا بھی۔ 16واں رکوع جو آخری رکوع تھا پہلے پارے کا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کا دین کے ساتھ تعلق، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ مطلب کیا تھا؟ ان کو آئینہ دکھانا یہودیوں کو، تمہارے بڑے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور باقی جو پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں سے، وہ سب کے سب تو اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور تم سے اللہ نے جو وعدے لیے ہوئے تھے ان کے مطابق تمہیں میرے نبی کی تصدیق کرنی چاہیے تھی، لیکن تم کر نہیں رہے۔ اور پھر 2 دفعہ ایک آیت آئی کہ وہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، ان کے اعمال، ان کی کمائی ان کے کام آئے گی، اور تمہاری کمائی، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ پھر جو 2 رکوع ہم نے وقفے سے پہلے پڑھے ہیں، وہ تحویل قبلہ پر قرآن مجید کا بڑا خوبصورت مقام ہے، اور اس سے جو ایمفیسس ملتا ہے کہ قبلہ رخ ہونا نماز میں کتنا ضروری ہے، کہ جہاں سے بھی نکلو، جدھر سے بھی جاؤ، اپنے رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو۔ اب یہاں پر آ کر جو بنی اسرائیل سے بحث و تمیز تھی وہ اینڈ ہو گئی۔ اب مسلمانوں سے گفتگو شروع ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ استقامت دکھا کر اور صبر کر کے اور استقامت دکھا کر اور نماز پڑھ کر اللہ کی مدد مانگو۔ اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے مومنو، اللہ سے مدد مانگو ثابت قدم رہ کر اور نماز پڑھ کر۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اچھا، اب یہ کیوں کہی جا رہی ہیں باتیں؟ اب عنقریب جو ہے وہ غزوہ بدر آنے والا ہے، اور غزوہ بدر میں شہادتیں ہونے والی ہیں۔ اب مسلمانوں کو اصل میں اس شہادت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مرے ہوئے نہ کہو، بل احیاء۔ سورہ آل عمران میں ان کے لیے الفاظ ہیں بل احیاء
بلکہ سوری یہیں پر ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں لازماً آزما کر رہیں گے کچھ خوف اور بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جان و مال اور پھلوں کا نقصان دے کر، یعنی پھلوں سے مراد یہاں پروڈیوس ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پس ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ عربی کا لفظ صبر جو ہے یہ انگریزی کے دو ایکسپریشن کو کور کرتا ہے، ایک پیشنس اور دوسرا پرسیویرنس۔ یعنی اردو میں جو صبر ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ پیشنس کے لیے آتا ہے، لیکن عربی زبان میں بالعموم قرآن مجید میں صبر کا لفظ جو ہے یہ اسٹیڈ فاسٹنس کے لیے آتا ہے، یعنی ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا۔ تو جہاں بھی قرآن مجید میں آپ لفظ صبر دیکھیں، آپ غور کریں گے تو واقعی وہاں پر وہ پیشنس کا مفہوم نہیں، استقامت کا مفہوم ہوگا، اسٹیڈ فاسٹنس کا، ثابت قدم رہنے کا، اگرچہ وہ پیشنس والا مفہوم بھی ہے قرآن مجید میں۔ مثلا سورہ طور میں ارشاد ہے کہ اہل جہنم سے کہا جائے گا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم صبر کرو یا شور مچاؤ، تمہیں تمہاری کرتوتوں ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو وہاں صبر پیشنس کے معنوں میں ہے، لیکن بالعموم آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ صبر جو ہے یہ ثابت قدم رہنے کے معنوں میں، استقامت کے معنوں میں آتا ہے۔ تو ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جن پر جب بھی کوئی مصیبت آئی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی توجہ اور مہربانی ہے۔ فاولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز روزہ کی توفیق بھی ہدایت ہے، اور ہماری سوچ جو ہے وہ ہدایت کی صرف وہیں تک ہے، کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیا تو اس کا مطلب ہے ہمیں ہدایت مل گئی، لیکن ہدایت ایک بہت وسیع مفہوم کی حامل ہے۔ یعنی وہ لوگ جن پر جب کوئی مصیبت آئی تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سو واٹ، جو کچھ بھی میرے پاس تھا وہ اللہ ہی کا تو دیا ہوا تھا، اس نے واپس لے لیا۔ یعنی ایک انداز کیا ہے کہ ہو اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، یہ ایک انداز ہے۔ اور دوسرا انداز کیا ہے، اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ نے لے لیا، مال جان سب کچھ اللہ ہی نے دیا تھا، اس نے لے لیا۔ اب ان کے لیے خوشخبری کیا ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہمارے ہاں تو صرف مروج جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ صرف موت پر ہے، لیکن قرآن مجید کی رہنمائی کیا ہے، کوئی بھی چیز آپ سے چھن جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے تو اس پر یہ سبق یاد کر لو کہ ہم اللہ کے ہیں، اسی نے ہمیں بھیجا تھا، جو کچھ ہمیں دیا اسی نے دیا تھا، اس نے واپس لے لیا، اللہ اللہ خیر صلی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی توجہ اور مہربانی ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی تو راہ پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا و مروہ اللہ کی علامتوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان بھی چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، یعنی قریش کے ہاں یعنی یہ ریت تھی کہ وہ
اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، یہاں ان کو ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ یہ بھی حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھی شوق سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو جان لو کہ اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ہمارے نازل کردہ واضح ثبوتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اور سب لعنت کرنے والوں کی طرف سے لعنت ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور چھپائی ہوئی باتوں کو واضح کریں کہ آج تک میں نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی، اس کو کھول دیں لوگوں کے سامنے۔ فاولئک اتوب علیہم، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں ہمیشہ توبہ کا قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہوئے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہاری عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا یعنی رحمان و رحیم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے جس میں ایک ہی آیت کے اندر میکسیمم آیات کا تذکرہ ہے۔ یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق یعنی کائنات کے بنانے، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں جو دریاؤں میں انسانوں کے فائدے کا سامان لے کر چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور جو پانی آسمان سے اتارتا ہے، اور جو پانی اللہ آسمان سے اتارتا ہے جس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور زمین پر ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں اس نے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کے چلنے اور زمین و آسمان کے درمیان انسانی خدمت پر لگائے گئے بادلوں، لا آیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں ہوش و حواس رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مد مقابل ٹھہراتے ہیں۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ ضد کہتے ہیں اپوزٹ کو اور ند کہتے ہیں اوپوننٹ کو۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مد مقابل ٹھہراتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ سچے ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں۔ اشد جو ہے یہ شدید کی سپرلیٹو ڈگری ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اردو محاورے میں عام طور پر اشد ضروری، کیونکہ وہ بچپن میں ہمیں درخواست لکھنی سکھائی گئی تھی کہ جھوٹ موٹ کیسے جو ہے وہ کہنا ہے کہ جی مجھے بہت ضروری کام ہے، تو اشد کا لفظ وہاں آیا تھا، تو ہمارے ذہنوں میں اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رہی، لیکن عربی میں اشد شدید کا سپرلیٹو ڈگری ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ ظالم اس وقت کو سوچیں جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، اور انہیں یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ طاقت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔
استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب اپنے پیچھے لگانے والے اپنے پیچھے لگنے والوں سے اظہار لا تعلق ہی کریں گے قیامت کے دن. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ سب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ان کے رشتے ٹوٹ جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اور پیچھے چلنے والے کہیں گے کاش ہمیں بھی ایک موقع ملے. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری ظاہر کریں جیسے انہوں نے ہم سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یوں اللہ ان کو ان کے اعمال باعث حسرت بنا کر دکھائے گا. وما ہم بخارجین من النار، اور جہنم سے کسی صورت بھی وہ نکل نہ پائیں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، انسانوں زمین پر حلال اور صاف ستھری چیزیں کھاؤ. زمین پر سے حلال اور صاف ستھری چیزیں کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کرنے کا کہتا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کہتے رہو. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کہتے رہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے کی پیروی کرو. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے پایا تھا. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کوئی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی رہنمائی ہو. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال تو ایسے ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنِيقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جیسے کوئی شخص کسی ایسی چیز کو آواز دے جو سوائے پکار اور بلانے کے کچھ نہ سن سکے. جانور ہے نا، اس کو آپ آواز دیتے ہیں تو اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں، وہ رسپونڈ کرتا ہے. باقی اس کو آپ باتیں کرتے رہیں جتنی مرضی، وہ نہ سنتا ہے، سن بھی لیتا ہے تو بھی کوئی رسپونڈ نہیں کر سکتا. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بالکل اسی طرح یہ کافر جو ہیں یہ بہرے گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں، پس اب کچھ نہیں سمجھ سکتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہی بات جو پہلے نوع انسانی کو خطاب کر کے گئی تھی کہ حلال کھاؤ، اب وہی بات مسلمانوں کو خطاب کر کے کہی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، مومنو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اگر تم اللہ ہی کے بندے ہو تو اسی کا شکر بھی ادا کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ نے مردار، خون اور سور کا گوشت کھانا تم پر حرام کیا ہوا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ کھانا بھی حرام ہے جس کو غیر اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہو. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ہاں جو مجبور ہو جائے تو اس کے لیے کھانا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ دل میں سرکشی نہ ہو اور ضرورت سے زائد نہ کھائے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے بعض باتوں کو چھپاتے ہیں. ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور ان کو حقیر قیمت پر بیچ دیتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، قیامت کے دن اللہ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک تکلیف دینے والا عذاب ہوگا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی خرید لی، بارٹر سسٹم کے تحت. والعذاب بالمغفرہ،
اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، کیسا ہے ان کا حوصلہ کہ وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو حق کے ساتھ کتاب اتاری۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، البتہ جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو۔ یعنی اب تحویل قبلہ کا مضمون اصل حکم سے 3-4 رکوع پہلے بیان ہونا شروع ہوا، پھر آ گیا، اب اس کے پھر 3-4 رکوع گزرنے کے بعد اب کنکلوڈ کیا جا رہا ہے اس بات کو۔ یعنی ایک ایکسٹریم کیا ہے کہ قبلے کی کوئی اہمیت نہ ہو، دوسرا ایکسٹریم کا کیا ہے کہ بس قبلے ہی کو کل دین سمجھ لیا جائے، اب اس کی نفی ہو رہی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی تو دراصل ان کی ہے جو اللہ، یوم آخر، کتابوں اور نبیوں کو مانے، وآت المال علی حبہ، اور وہ مال خرچ کریں اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نبھانے والے اپنے وعدوں کو جب وہ معاہدہ کر لیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی تو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی متقی بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام قصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے کہ مقتول کی جان کے بدلے قاتل کو قتل کرنا، یہ قصاص کہلاتا ہے۔ اسلام میں، اسلامی قانون میں، اور جو انگریز کا قانون ہے، رومن لاء جسے کہتے ہیں، بڑا بنیادی فرق ہے۔ رومن لاء میں قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے، لہذا ہیڈ آف دی اسٹیٹ اسے معاف کر سکتا ہے قاتل کو، لیکن مقتول کے وارثوں کا کوئی تعلق ہی نہیں، حکومت ہی پروزیکیوٹ کرے گی، حکومت ہی ان کو سزا دلوائے گی، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ اسے معاف کر سکتا ہے۔ اسلام میں قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے، لہذا مقتول کے وارث معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں، بلڈ منی لینا چاہیں تو بلڈ منی لے لیں، اور اگر جان کے بدلے جان دینا چاہیں تو وہ لے لیں، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں زنا رومن لاء کے مطابق وہ آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے، لہذا اگر باہمی رضامندی سے ہو تو سرے سے جرم ہی نہیں ہے، جبکہ اسلامی قانون میں زنا آفینس اگینسٹ گاڈ ہے، اللہ ہے، یعنی خواہ وہ باہمی رضامندی سے ہو اور خواہ وہ زبردستی ہو، ریپ ہو، دونوں صورتوں میں وہ جرم ہے اور وہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے قیامت کے دن معاف کر دے، لیکن دنیا میں وہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی پہلے جو روایت تھا وہ کیا تھا کہ جو قبائلی نظام تھا اور کسی قبیلے کا کوئی شخص قتل ہو گیا، کسی قبیلے کے کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا، اب وہ سارا کا سرجم اس قبیلے پر ہوتا تھا، اور قبیلے کا سردار طے کرتا تھا کہ اس کے بدلے پھر ہم کس کو پیش کریں گے۔ قتل اس نے کیا ہے، لیکن اس کی جگہ پر سردار نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کی جگہ پر تم یہ لے لو، اس کو قتل کر دو۔ اسلام نے اس کی نفی کی ہے۔ تو قاتل آزاد غلام یا عورت ہو تو اسی کی جان لی جائے گی، کسی دوسرے کی نہیں۔ الحر
بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جسے اپنے مقتول بھائی کی طرف سے کسی چیز کی معافی مل جائے، فاتباع بالمعروف، تو مقتول کے وارث کے لیے دستور کے مطابق خون بہا کا مطالبہ ہوگا، واداء الیہ باحسان، اور قاتل کے لیے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر دینا ہوگا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے اس کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ہوش مندو، خون کا بدلہ لینے میں ہی تمہاری زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو۔ یعنی اگرچہ مقتول کے وارثوں کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دیں یا بلڈ منی لے لیں، لیکن انکریج کیا کیا جا رہا ہے کہ سانس لینا اس میں تمہاری زندگی ہے۔ یعنی اگر سارے ہی شرفاء ہو جائیں کسی معاشرے میں اور وہ قاتل کو معاف کرنا شروع کر دیں تو قاتل تو بڑے دلیر ہو جائیں گے۔ لہذا انسٹرکشن کیا ہے کہ تمہاری زندگی، تمہاری معاشرتی زندگی جو ہے وہ قصاص لینے میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اب یہ کیونکہ سورہ بقرہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے اور ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، تو اب یا ایھا الذین بار بار یہ انہی سے خطاب ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اور انہیں ایک اسلامی معاشرے میں رہنے کے لیے انسٹرکشن دی جائے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہو گیا، اب ایک اور چیز، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر یہ بات فرض کی جا رہی ہے کہ جب تم میں سے کسی مال والے کو موت آئے تو وہ وصیت کرے معروف طریقے سے، للوالدین والاقربین بالمعروف، معروف طریقے سے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، حقا علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ اللہ کا حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اب وصیت کرنے والا تو چلا جائے گا، لیکن وہ وصیت کسی شخص نے سنی ہوگی نا، جو بیان کرے گا اس نے یہ وصیت کی تھی، اب اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور جو بھی اس وصیت میں کوئی پلس مائنس کرے گا، اس کو تبدیل کرے گا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، وصیت کرنے والوں پر نہیں ہوگا۔ مراد کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ انجسٹ وصیت کرتا ہے، یعنی ظلم کرتا ہے کہ فلانے کو حصہ میرے بچوں میں سے نہ دیا جائے، فلاں کا ایسا کیا جائے، فلاں کو ایسا کیا جائے، تو جرم ہے نا۔ لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا، لیکن جو وصیت سننے والا ہے جو اس کو آگے بیان کر رہا ہے وہ اس میں اندر خود ہی جمع تفریق کرتا ہے، تو وہ مجرم ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جسے اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا ہے، یعنی وہ یہ تو صاف بیان کرے کہ مرنے والے نے یہ کہا ہے، لیکن وہ بٹھائے سب کو اور کہے کہ اپنے باپ کے عذاب کو دور کرنا ہے، تو اس میں جو نا انصافی اس نے کی ہے تم اس کو ریکٹیفائی کر لو۔ تو فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، اور وہ ان کے درمیان ریکنسائل کروا دے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جاتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ قرآن مجید کی بڑی بیسک انسٹرکشن میں سے اور موسٹ فریکوینٹ انسٹرکشن میں سے ایک انسٹرکشن کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ لیکن آن گراؤنڈ کیا ہے؟ میں اگر سچ کہوں تو میں آپ سب سے ڈرتا ہوں، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یعنی میں یہ تو خیال رکھوں گا کہ آپ لوگ جو میرا درس سنتے ہیں یہ میرے بارے میں کوئی ایسا امپریشن قائم نہ کرے جی لو ڈاکٹر صاحب سانوں قرآن شریف پڑھاتے پھر رہتے آپ کی کر دیں،
ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، میری کوئی برائی آپ کے علم میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے، میرے خیالات کو بھی جانتا ہے، میری کرتوتوں کو بھی جانتا ہے، اس سے میں نہیں ڈرتا۔ روزہ کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نہ کھائیں نہ پئیں اور نہ ہم بستری کریں بیوی کے ساتھ۔ روکنے والا کون ہوگا ہمیں؟ کوئی بھی نہیں۔ ہمارا فریج اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہوگا، طرح طرح کے مشروبات، طرح طرح کے کھانے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رمضان میں کوئی شاذ ہوتا ہے ہم میں سے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، ورنہ ہم سب کے سب روزے کو آبزرو کرتے ہیں۔ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے۔ اب یہ کیا ہے؟ 1 مہینے کی پریکٹس ہے، اگر ہم اس کو کنٹینیو کر لیں تو پھر ہم متقی بن جائیں گے۔ تو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، البتہ جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو باقی دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اب ایک حکم تھا، ایک رعایت تھی کہ جو پہلے دی گئی تھی، پھر اگلی آیت میں اس کو وِدڈرا کر لیا گیا۔ وہ رعایت کیا تھی؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، لیکن جو طاقت رکھتے ہوں کہ روزے کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو انہیں اجازت ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک مسکین کی بجائے 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا جیسے وہ فدیہ جو ہے اس کا گندم کا اور ہے، جو کا اور ہے، کشمش کا اور ہے، کھجور کا اور ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کرے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ شہر رمضان، اب یہ کیا ہے؟ یہ رمضان کے روزوں کے بارے میں فائنل حکم آ رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کے کھلے امتیازات کے ساتھ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پھر جو کوئی تم میں سے اس ماہ میں موجود ہو تو وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، مقصود گنتی کا پورا کرنا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور قرآن اتار کر اللہ نے تمہیں جو ہدایت بخشی ہے اس کی روشنی میں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کو بڑا کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اب بالکل یہی حکم جو ہے آپ کو سورہ حج میں ملے گا۔ یہ جو 2 عبادات ہیں، روزہ اور حج، ان کے ساتھ ساتھ ایک عید ہمیں عطا کی گئی ہے۔ جب رمضان کے روزے کا افطار ہو جاتا ہے، ایک تو نا ہر روز کا افطار، اور عید کیا ہے؟ یعنی پورے مہینے کا اکٹھا افطار، وہ عید ہے، عید الفطر۔ تو اس میں بھی، اور حج کے ساتھ کون سی ہے عید؟ عید الاضحیٰ ہے۔ تو ان دونوں عیدوں میں کیا ہوتا ہے؟ کثرت کے ساتھ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہیں، آتے جاتے ہوئے گلیوں میں پڑھی جاتی ہیں، صرف نماز میں نہیں۔ تو اب وہ روزے کے بعد والی جو اس کا ذکر ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور قرآن اتار کر اللہ نے تمہیں جو ہدایت بخشی ہے اس کی روشنی میں اللہ کو بڑا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
فإنی قریب، تو انہیں بتا دو کہ میں قریبی ہوں۔ یہ اصل میں سارے سودے جو ہیں یقین کے ہیں۔ جتنا ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ میرے قریب ہے، اتنا ہی ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے بولنے گفتگو کرنے کا انداز ہوگا وہ فرق ہوگا۔ اگر میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ تو بہت دور اس سے بھی دور ہے، تو اول تو مجھے پکارنے کے لیے آمادگی نہیں ہوگی۔ اگر پکاروں گا بھی صحیح تو ہاف ہارٹیڈلی، انہیں کتنے سننا ہے۔ لیکن اگر مجھے یقین ہوگا کہ وہ میرے دل کی بات بھی سن رہا ہے، تو میں چلتے پھرتے بھی اس سے باتیں کرتا رہوں گا۔ ایک بوڑھی خاتون حج کرنے گئی اور اس نے خانہ کعبہ کا چکر لگایا اور اپنی چھڑی سے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا خانہ کعبہ کا، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ربا بشیرہ آئیو، بوا کھول۔ سارے لوگ ہنس پڑے کہ لو جی سدینڈ۔ اس نے پھر چکر لگایا اور پھر آ کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ربا بشیرہ آئیو، بوا کھول۔ پھر لوگ ہنسے۔ تیسرے چکر پر پھر اس نے یہی کیا۔ سب ہنسنے والوں نے دیکھا کہ ہٹو بچو ہو گئی، کوئی ڈگنیٹری آ گیا اور اس کے لیے سیڑھی لگ گئی، اور آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے سیکورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں۔ دروازہ کھلا اور بشیرہ اندر چلی گئی۔ یہ سب یقین کے سودے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بلا شبہ قریبی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانا کریں۔ ڈونٹ لیٹ اٹ بی اے ون وے ٹریفک، ٹو وے ٹریفک بناؤ۔ تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری مانے گا۔ فلیستجیبوا لی، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانے۔ ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین رکھیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ یاب ہو جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ تورات میں یہودیوں کے لیے جو روزہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد جب آپ سو جائیں تو پھر آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب مسلمانوں پر روزہ فرض ہوا تو اگرچہ اس حکم میں یہ تو نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں ایک تھا کہ شاید اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، لیکن ان سے خیانت ہو جاتی تھی اپنے آپ کے ساتھ۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا جاتا ہے واضح طور پر۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہیں ڈھانپنے والیاں اور تم انہیں ڈھانپنے والے ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، لہذا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کرتا، لہذا اللہ تمہاری توبہ قبول کرتا اور تمہیں معاف کرتا ہے۔ فلانا باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، یوں اپنے حق میں اللہ کی لکھی اولاد کو تلاش کرو۔ اب یہ وہی وہ جو فضل والا کانسیپٹ ہے اس کا حصہ ہے کہ اولاد بھی اللہ نے لکھی ہوئی ہے تمہارے لیے، لیکن اس کے تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے اللہ نے جو روزی میری لکھی ہے وہ ملنی مجھے وہی ہے، لیکن اس کے لیے کہ میں صبح اٹھ کے دفتر جاتا ہوں، یا صبح اٹھ کے اپنی دکان پر جاتا ہوں، یا صبح اٹھ کے مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہوں، ملے گا وہی جو اللہ نے لکھا ہے۔
تو اولاد اسی کو ملتی ہے، اور جو ملتی ہے وہی ہوتی ہے جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے. لیکن جیسے دکان پر جانا یا مزدوری کے لیے جانا، آفس جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا طریقہ ہے. تو فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، یوں اپنے حق میں اللہ کی لکھی ہوئی اولاد کو تلاش کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اس کے علاوہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے، پاؤں پھٹ جائے. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَّا اللَّيْلَ، پھر رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد کے اندر اور اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ اسی طرح اپنی نشانیوں کو لوگوں پر واضح کرتا ہے تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. یہ ساری جو ہمارا روزی کا بندوبست ہے، ہم ایک دوسرے سے کمائی کرتے ہیں. ایک کسان غلہ اگاتا ہے اور پھر بیچتا ہے، ایک مزدور کپڑا بنتا ہے اور پھر ہم خریدتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کے لیے بینیفٹ کا باعث بنتے ہیں. یہ جو ایک دوسرے سے حاصل کرنا ہے، اس کے کچھ طریقے جائز اور حق ہیں اور کچھ ناحق اور ناجائز ہیں. تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. وَلَا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اس کو حاکموں تک پہنچاؤ رشوت. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کے مال یعنی پبلک فنڈ میں سے کچھ غلط طریقے سے کھا سکو. رشوت کا جو پورا سٹرکچر ہے اس کو سمجھے کیا ہوتا ہے. میری آپ کے ساتھ دوستی ہے، آپ مجھے کوئی ہدیہ پیش کریں، میں آپ کو کوئی ہدیہ پیش کروں، بالکل جائز. لیکن اگر میں کوئی گورنمنٹ آفیسر ہوں اور آپ مجھے کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں، اب گورنمنٹ سروس بیچارہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، گورنمنٹ سرونٹ تو اگر وہ آپ کو بینیفٹ دے گا تو اپنی جیب سے نہیں دے گا، تو پبلک فنڈ میں سے دے گا. تو یہ اموال الناس ہے، لوگوں کا مال. تو تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے یعنی پبلک فنڈ میں سے کچھ غلط طریقے سے کھا سکو. یسألونک عن الأہلہ، اور لوگ آپ سے ہر نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہلال ہوتا ہے نا، اس کی جمع اہلہ. قل ہی مواقیت للناس، یعنی یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ کیا چیز ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں. بتاؤ کہ یہ لوگوں کے لیے ایک کیلنڈر بالخصوص حج کا وقت معلوم کرنے کے لیے ہے. یعنی آج بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سعودی عرب کا سب سے اہم ایونٹ جو ہے وہ حج سیزن ہے. جیسے ہمارے یہاں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں حج سیزن کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اسکول اور کالج بند ہوتے ہیں، اور جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کے لیے بے شمار جاب اپرچونیٹیز نکلتی ہیں. اس لیے کہ ہزاروں کے اعتبار سے ڈرائیور چاہیے، ہزاروں کے اعتبار سے پولیس والے چاہیے جو صرف حج سیزن کے لیے بھرتی کیے جاتے ہیں، اور بہت سی سروسز ہیں کہ جو اس حج سیزن کے اندر درکار ہے. لہذا ان کی ایکٹیویٹی کا جو مرکزی مہینہ ہے وہ حج کا مہینہ ہے، اور حج سیزن اس کے ساتھ متعلق ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج، بتاؤ کہ یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر بالخصوص حج کا وقت معلوم کرنے کے لیے ہے. ولیکن البر ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اور گھروں میں پچھلی جانب سے داخل ہونا ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے. یہ ایک ان کے ہاں بدشگونی رائج تھی کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکل آئے احرام باندھ کر حج پر جانے کے لیے، اب وہ کسی ضرورت سے گھر آنا پڑے تو اس کو گھر آنے کی اجازت نہیں تھی، کہ گویا اس کے احرام میں فرق آ جائے گا، اس کا حج ٹوٹ جائے گا، احرام ٹوٹ جائے گا. لہذا اف ایٹ آل آنا ہو تو پھر گھر میں پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے، خواہ وہ نقب بھی لگانی پڑے.
اب یہ اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها من ابوابها، گھروں میں پچھلی جانب سے داخل ہونا ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے، ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، اور گھروں میں پچھلی جانب سے داخل ہونا ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے، ولکن البر من اتقى، نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو اللہ سے ڈرے، واتوا البیوت من ابوابها، اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، البتہ حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جنگ کے دوران جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی انہیں وہاں سے نکال باہر کرو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل اور خون ریزی سے بڑھ کر ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کی حدود میں ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں یعنی ان حدود کے اندر بھی، فَاقْتُلُوهُمْ، بے شک ان کو بھی قتل کر دو تم۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد کا نام و نشان مٹ جائے۔ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور نظام زندگی سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر وہ اگر وہ مجموعی طور پر باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو جنگ ختم ہو گئی لیکن جو کلپریٹس ہیں ان کی سرگوبی کی جائے گی۔ پھر اگر وہ مجموعی طور پر باز آ جائیں تو سختی صرف ظالموں پر ہی ہوگی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینوں کے احترام میں عدلے کا بدلہ ہوگا، اور یہی اصول تمام حرمت والی چیزوں میں لاگو ہوگا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی زیادتی تم پر کی گئی ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھنا اللہ تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم گھر جاؤ تو جو بھی قربانی میسر ہو وہیں پر کر دو، جیسے صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی تھی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور جب تک قربانی ہو نہ جائے اپنے سر نہ مڈاؤ۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ، لیکن جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ بال اتروا لے تکلیف کی وجہ سے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو فدیے کے طور پر روزے رکھے، صدقہ دے یا قربانی کرے۔ تین آپشنز ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، لیکن جب تم امن کی حالت میں ہو تو جو کچھ بھی تم میں سے حج سے پہلے عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو بھی جو قربانی میسر ہو کرنا ہوگی۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں باہر سے حج کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم جاتے ہی گئے مکہ مکرمہ میں احرام کے ساتھ، اور جاتے ہی ہم عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد ہم احرام کھول دیتے ہیں
اور پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، جس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی پھر ہم سب لوگ جو ہیں پھر ایک قربانی بھی کرتے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں جو حج افراد کرتے ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہوتی۔ تو یا تو آپ نے کوئی اصول توڑا ہو، کوئی وائلیشن کی ہو، تب آپ پر ایک قربانی واجب ہے، یا اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ کے لیے قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، لیکن جو اس قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 روزے رکھے ایام حج میں اور 7 روزے رکھے گھر واپس آ کر۔ تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ سہولت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے گرد و نواح میں نہ رہتے ہوں حج تمتع کی۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ سزا کا بڑا سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، موسم حج جانے پہچانے مہینے۔ فمن فرض فیہن الحج، اور جو کوئی ان مہینوں میں حج کا قصد کرے اور احرام باندھ لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے اختتام تک نہ تو عورت کی طرف رغبت کرنا ہے، نہ گناہ کی کوئی بات کرنی ہے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور راستے کا ساز و سامان بھی ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین ساز و سامان اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے ہوش مندو مجھ ہی سے ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم سفر حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی کاروبار بھی کر لو، یہاں سے کوئی چیز لے جاؤ وہاں بیچنے کے لیے، یا وہاں سے کوئی چیز خرید کے لے آؤ اور یہاں آ کر بیچ دو، یہ بالکل الاؤڈ ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم سفر حج میں تجارت کے ذریعے سے اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اب کیسے یاد کرنا ہے وہاں پر؟ جیسے اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ کیا۔ ہاں، جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ ہم عرفات سے چلتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد، لیکن مغرب کی نماز وہاں ادا نہیں کرتے، پھر مغرب اور عشاء ملا کر ہم مزدلفہ کے آگے، یعنی ایز ڈائریکٹڈ۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے قبل تم اس سے ناواقف تھے۔ وَأَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر تم بھی وہیں سے ہو کر آیا کرو جہاں سے اور لوگ ہو کر آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگا کرو۔ یہ عرفات کا میدان جو ہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہے۔ مکے کے لوگ اپنی انسلٹ سمجھتے تھے کہ ہم حج کے دوران مکے کی حدود سے نکلے، لہذا وہ عرفات جائے بغیر ہی واپس آ جاتے تھے۔ یہاں زور دیا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا رکن تو وہ ہے جہاں سے باقی لوگ ہو کر آتے ہیں، تم بھی وہاں سے ہو کر آؤ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فائدہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے مناسک یعنی حج کے ارکان ادا کر چکو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر۔ یہ منی میں قیام ہے۔ منی میں حج سے پہلے 1 رات کا قیام ہوتا ہے، اور پھر حج کے بعد 2 دن یا 3 دن کا قیام ہوتا ہے۔ تو عربوں کا رواج کیا تھا کہ وہاں پر وہ محفلیں لگتی تھی، شعر و شاعری ہوتی تھی، اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ اب اس کی طرف اشارہ کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے، تو بجائے اپنے بڑوں کے قصیدے پڑھنے کے اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یہ بڑی اہم آیت ہے، توجہ سے سنیے گا۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو دوران حج بھی دنیا ہی میں فائدہ حاصل کرنے کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا میں عطا کر دے، اور یہی معاملہ ہے تہجد کسی کو پڑھنی نصیب ہو جائے
اللہ اٹھنے کی توفیق دے دے تو ہماری ساری دعائیں جو ہیں وہ کس کے گرد گھومتی ہیں؟ دنیا کے گرد۔ کاروبار میں ترقی ہو جائے، بیٹا امتحان پاس کر لے، بچے کا رشتہ ہو جائے، حالانکہ وہ اصل وقت اللہ سے بخشش مانگنے کا ہے۔ وَهُمْ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، لیکن ہمارا معاملہ اور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک لے جائے تو ہم وہاں بھی کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں اس ایونٹ کو، اس اپرچونٹی کو۔ تو لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو دوران حج بھی دنیا ہی میں فائدہ حاصل کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، کیٹیگوریکلی کہہ دیا۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی اور بھلائی عطا کر۔ حسنہ کے معنی نیکی ہیں، دنیا کا مال نہیں ہے، اس کی جمع حسنات ہے۔ یہ دعا جو نماز جنازہ کی دعا ہے جو اہل حدیث حضرات بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، آپ سنتے ہیں نا، ان کان محسنا، اگر یہ نیک تھا فزد فی احسانہ، تو اس کی نیکی میں اضافہ کر، اور اگر یہ برا تھا فاصرف عنہ سیئاتہ، تو اس کی برائیوں سے صرف نظر کر۔ تو حسنہ کیا ہے؟ جس کی جمع حسنات ہے، نیکی ہے۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی اور بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، یعنی جنت عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم سے کے عذاب سے بچا۔ یعنی دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ نیکی بھلائی، اور آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ جنت۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کا بھرپور حصہ بدلہ پائیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، منا کے قیام کے دوران گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو کوئی واپسی میں جلدی کرے اور وہی 2 دن وہاں سے روانہ، اور 2 ہی دن کے بعد وہاں سے روانہ ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو کوئی تاخیر کرے تو وہ تاخیر بھی کر سکتا ہے، یعنی 12 ذی الحج کو کینکریاں مار کر واپس آ جائے سوکے، یا 13 ذی الحج کو وہ پھر کنکریاں مار کر فارغ اپنا حج مکمل کرے، یہ دونوں پروویژنز موجود ہیں۔ لمن اتقا، بشرطے کہ اس نے یہ دن خدا خوفی کے ساتھ گزارے ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے جس کی باتیں تمہیں دنیاوی زندگی میں بہت متاثر کرتی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ یہ باتیں میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ انتہائی جھگڑالو آدمی ہے۔ یعنی وہ تو جب فلور آف اسمبلی پر وہ صاحب خطاب فرما رہے ہوں گے تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ ان جیسا کوئی انسان دوست ہے ہی نہیں، لیکن جب وہ اپنے علاقے میں جاتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ہمارے قرآن اکیڈمی جنگ کے جو ذمہ دار تھے مختار حسین فاروقی صاحب مرحوم، انہوں نے واقعہ سنایا مجھے کہ ایک ہاری جو تھا وہ اپنے چودھری کے سامنے اونچا بول پڑا، چاہے صاحب کو غصہ آیا، تو انہوں نے وہیں اپنی زمینوں کے اندر ہی اس کو ایک کمرہ بنا کے دے رکھا تھا، کچا کوٹھا۔ تو انہوں نے اپنے باقی ملازموں سے کہا کہ اس کو باہر سے کنڈا لگا کر اور پیٹرول چھڑک کر اس کو آگ لگا دو، اور پھر اس کے بعد بلڈوزر پھیڑ کر وہ بالکل جگہ جو تھا اس کو بھی صاف کر کے اوپر سڑک بنا دی تاکہ کوئی مدعا بھی باقی نہ رہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اس کے کچھ سالوں کے بعد ایک دفعہ وہ اپنی زمینوں میں گیا، یعنی مرسیڈیز گاڑی تھی کہ جو عام طور پر خراب نہیں ہوا کرتی، اور وہاں اسی جگہ پر جہاں وہ اس ہاری کا مکان تھا جس کو جلایا گیا تھا،
وہاں گاڑی کھڑی کی اور ڈرائیور کو بھیجا کہ یہ فلاں کسی کو چیز دے آؤ یا کسی سے کچھ چیز لے آؤ، اور پیچھے سے پتہ نہیں کیا ہوا، شارٹ سرکٹ ہوا، کیا ہوا، اسی جگہ پر جل کر وہ شخص مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تو بے آواز ہے نا۔ تو ایسے بے شمار ہوں گے کہ جو فلور آف دی ہاؤس پر تقریر فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ بڑے انسان دوست ہیں، لیکن پھر جب اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو آگے الفاظ پڑھنے والے ہیں، وَهُوَ رَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ انتہائی جھگڑالو آدمی ہے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، لیکن جب وہ تمہارے پاس سے جاتا ہے تو زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تاکہ انسانوں کی کھیتی اور محنت کے نتیجوں اور اس کی نسل کو تباہ کر دے، اپنے ہاریوں کی عزت لوٹنا اور پھر ان کی ساری پروڈیوس کو بھی تباہ کرنا، یہ ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں وہاں آپ کو ریکارڈ مل جائیں گے کہ زندہ آدمی کو کسی فرنس کے اندر ڈال دیا تاکہ نام و نشان بھی مٹ جائے۔ قصور کیا ہے کہ وہ آگے سے بولا تھا۔ تو یہ سارے کام اسی زمین پر ہوتے ہیں، اور قرآن مجید ایک مکمل رہنمائی ہے اور یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، جبکہ اللہ تعالیٰ فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کا غرور اس کو مزید گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، تو ایسے کو جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے برعکس کچھ لوگ رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت شفیق و مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اور اگر تم واضح احکام کے پہنچ جانے کے باوجود ڈگمگا گئے، فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، تو یاد رکھنا اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بادلوں میں سے نمودار ہوں اور معاملہ چکا دیا جائے؟ وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف آخری فیصلے کے لیے لوٹا دیے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی ہی واضح نشانیاں عطا کی ہیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو کوئی اللہ کی نعمتوں کو مل جانے کے بعد ان میں رد و بدل کرے، فإن اللہ شدید العقاب، تو یاد رکھے کہ اللہ سزا کا بڑا سخت ہے۔ زُیِّنَ للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، ان کافروں کی نگاہوں میں دنیا کی زندگی دلکش بنا دی گئی ہے اور یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جبکہ اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر لوگوں نے نئے نئے طریقے اختیار کرنے شروع کیے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ نے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجنے شروع کیے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ سچائی پر مبنی کتابیں بھی نازل کی۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ اللہ لوگوں کے درمیان اختلافی معاملات میں فیصلے کرے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، لیکن اس میں اختلاف اپنے پاس واضح نشانیاں اور احکامات آ جانے کے بعد صرف ضد کی بنا پر ہی ان لوگوں نے کیا جن کو کتابیں عطا کی گئی تھی۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پس اللہ نے اپنے حکم سے ایمان لانے والوں کی رہنمائی کی اس حق بات میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔
اب یہ بڑی زبردست آیت آ رہی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یعنی 19ویں رکوع کے آغاز میں بھی آیا تھا نا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ نقصان دے کر، پھلوں کا، جانوں کا اور پروڈیوس کا۔ اب کہا جا رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جبکہ ابھی تو تم پر پہلوں جیسے حالات آئے ہی نہیں۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان پر بھوک اور جسمانی تکالیف آئیں اور وہ ہلا مارے گئے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، جی ہاں بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے، لیکن فرسٹ یو ہیو ٹو پروو یور ورتھ، آپ کو استقامت دکھانی ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، کہہ دو کہ تم جو بھی مال خرچ کرو فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو اس کو درجہ بدرجہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، ہاں اپنے مال میں سے تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے علم میں ہوگا، یعنی اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، اس کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اللہ کے راستے میں جنگ کرنا تم پر فرض کیا جا رہا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کیا پتا تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کیا جب تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔